يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسانی زندگی روح اور جسم کے ناطے کا تعلق ان دونوں کے ملاپ کا نام ہے. روح ہے جسم کے اندر تو یہ جاندار ہے، چلتا پھرتا ہے، اور اگر روح نکال لی جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، بے جان لاشا ہے. اس کو زمین کی دھرتی کے اوپر، زمین کی چھاتی کے اوپر کوئی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو اٹھا کر زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. جس طرح روح انسان کے اندر زندگی کی علامت ہے، اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر عقیدہ توحید کی موجودگی اس کے ایمان کی علامت ہے. توحید ہے تو یہ مسلمان ہے، توحید نہیں جو مرضی کرتا رہ جائے یہ مسلمان نہیں. اور عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے. انسانوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، پتھروں کو، درختوں کو اس عقیدے کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس توحید کے صافی سچے عقیدے میں ملاوٹ کرنے والے، اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہود و نصارہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے. درخت اور پتھر پکار کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودین، میرے پیچھے ایک یہودی نے پناہ لی ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر ڈال. درخت اور پتھر کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا باغی ہے. عقیدہ توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، یہ درندوں کو بھی پتا ہے، پرندوں کو بھی پتا ہے. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر چلتے ہیں، ایک پرندہ غائب ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا. غائب ہونے کی وجہ معقول نہ بیان کی، اس کو ذبح کر دوں گا. پرندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے نبی علیہ السلام، ملک سبا سے آیا ہوں اور عجیب خبر لے کر آیا ہوں. ملک سبا کے باسیوں کے لیے شیطان نے ان کے گندے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا ہے. وہ اعمال کیا ہے؟ مخلوق تو اللہ کی ہے لیکن سجدہ ریز ہوتی ہے چاند اور سورج کے سامنے. ہدہد پرندہ، اس کو یہ علم کس نے دیا کہ سجدہ جب بھی کیا جاتا ہے اللہ کے لیے،
غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا مشرک ہے، شیطان کا پجاری ہے۔ ہدہد کو یہ علم کس نے دیا؟ توحید کا عقیدہ، فطرت کا عقیدہ ہے۔ جس مقام پہ پہنچ کے سلیمان علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کرنی، وہاں اللہ کیڑی کا منظر دکھاتا ہے جو اپنی پشت کو ریت پہ رکھی ہوئی ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے، یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری ہی مخلوق ہوں، نبی بھی تیرا، میں بھی تیری، نبی پیاسا میں بھی پیاسی، وہ بھی تجھ سے مانگتا ہے میں بھی تجھ سے مانگتی، اس کو بھی عطا کرنے والا داتا تو ہے، مجھے بھی عطا کرنے والا داتا۔ کیڑی کو یہ علم کس نے دیا کہ اس نے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، عرش والا اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ یہ توحید کا فہم کیڑی کو کیسے ملا کہ مشکل کشائی جب بھی کرتا ہے عرش والا رب کرتا ہے اور کوئی؟ توحید کا یہ علم کیڑی تک کیسے پہنچا کہ اللہ وہ رحیم اور کریم ذات ہے، اس کو جب بھی پکارو وہ پکار کو سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، اس کو پکارنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی حاجت نہیں۔ سلیمان کہتے ہیں چلو واپس، ساتھی کہتے ہیں بارش کے لیے سوال کرنے آئے تھے، مانگ تو لو۔ کہا نبی سے پہلے کیڑی اور چیونٹی مانگ چکی ہے اور اللہ نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو پلا دیا۔ یہ عقیدہ توحید پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، کیونکہ یہ عقیدہ فطرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی مجبوروں کی سننے والا ہے، وہی مصیبت زدہ کی دور کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے وہ سب جھوٹے ہیں اور معبود برحق سچا صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے غور کریں اور سبق یاد کریں، اس توحید کی اقسام کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، 3 قسمیں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامر ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہے کھلائے، جس کو چاہے پلائے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی عطا کرے، موت و حیات بھی اس کے ہاتھ میں، کائنات کی تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں۔ اس کو رب مانا جائے، وہ نہ دے تو کوئی دے۔ اور یاد کر لو یہاں پہ اس کڑوی بات کو، یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جس کو ابو جہل نے تسلیم کیا تھا، جس کو ابو لہب مانتا تھا، کفار مکہ مانتے تھے، کفار طائف مانتے تھے، وہ سب تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ لیکن ان کی یہ توحید ماننے کا انہیں فائدہ نہ ہوا۔ توحید ربوبیت کو اگر کوئی مان لے تو پھر بھی موحد نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ یونس ہے، قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ کس سے پوچھئے؟ نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، حج کرنے والے سے، مواحد سے، مسلمان سے، تسبیح پھر کفار سے پوچھئے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ کفار مکہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اجمیر والے سے پوچھو تجھے رزق کون عطا کرتا ہے؟ انڈیا والے سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ لاہور والے پاکستانی سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ لاہور والا کہے گا بابا حجویری نہ دے گا تو پھر کون دے گا، آئے ہیں داتا تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ یہ وہ توحید کی قسم ہے جس کو کفار مکہ نے مانا، لیکن ماننے کے باوجود جہنمی رہے، کافر رہے، ہمیشہ کے دوزخی رہے۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے، مسجدوں میں حاضر ہونے والے توحید کی اس قسم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس میں بھی شرک کرتے ہیں۔ سنیے قرآن کے انداز کو غور کیجئے، اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں پہ کنٹرول،
کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ انسانوں کو جس کو چاہے گونگا بنا دے، جس کو چاہے بہرا بنا دے. یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا بولتا نہیں تھا، بالآخر پیر توتے شاہ کی قبر پہ گیا، وہاں سے نمک چٹایا، جب سے پیر توتے شاہ کا نمک چاٹا ٹکر بولتا ہے. اس سے پہلے نہیں بولتا تھا. فلاں بابا جو ہے بس اس کا نمک چاٹنے کی دیر ہے، فلاں پیر کے دیے کا تیل کان میں ڈالنے کی دیر ہے. صدیوں کا بہرا سننے لگ جاتا ہے. کفار کہتے تھے نہیں، سننے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، بولنے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کون ہے جو زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے اور مردوں کو زندوں سے پیدا کرتا ہے؟ یہ طاقت کس میں ہے؟ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے. کفار مکہ جواب میں کہیں گے یہ طاقت اللہ میں ہے. اسلام آباد والا کہتا نہیں، پیر گولڈے شاہ کے پاس ایک انگریز آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی. پیر جی نے پوچھا یہ بندوق کس کام کی؟ اس نے پرندے کا نشانہ لیا، مارا، وہ گر گئے، مر کے زمین پہ گر گیا. انگریز نے پوچھا پیر جی آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کس کام کی؟ اس نے اس پہ پھونکا مار کے اس پرندے مردے پہ رکھا، وہ زندہ ہو کے پھر اوپر چلا گیا. کفار مکہ تو مانتے تھے موت و حیات کا مالک اللہ، لیکن آج کلمہ پڑھنے والا اس کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پیر جب چاہے جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ کر دے. 12 سال تک برات ڈوبی رہے، کشتی ڈوبی رہے، 12 سال تک پیر 11ویں والے کو خیال نہ آیا. 12 سال کے بعد جب خیال آیا تو 12 سال کے ڈوبے ہوئے کو باہر نکال کر زندہ کر دیا. اشرف علی تھانوی بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں پیر سری سکھتی کی مریدنی کا قصہ. کیا پدی کا شوروا، کیا مرید کیا مریدنی کا بیٹا. مریدنی کا قصہ لکھا کہ اس کا بیٹا سکول گیا، استاد نے کسی کام بھیجا، وہ دریا پہ سے گزرتا ہوا ڈوب کے مر گیا. شام کو استاد اس عورت کے گھر میں آیا سری سکھتی کی مریدنی کے، اور کہنے لگا صبر کر، تیرے بیٹے کو فلاں استاد نے بھیجا تھا، وہ مر گیا. کہنے لگی میرا بیٹا؟ کہا ہاں تیرا. کہا نہیں وہ نہیں مرتا، مجھے لے کر چلو جہاں ڈوبا تھا. بہشتی زیور اس میں لکھا ہے کہ حضرت اس کو لے کر وہاں آ گئے. اس نے بڈھی نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کہا زار، اس کے بیٹے کا نام تھا زار. زار زار نے فوراً پانی سے گردن نکال کے کہا جی اماں جان. کہا چل بیٹا گھر چلے. کفار مکہ تو مانتے تھے اللہ جس کو چاہے موت دے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں موت اور حیات کا کنٹرول ہو. آج کلمہ پڑھ کے توحید کی اس قسم کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. مریدنی کا بچہ مر گیا، 11ویں والے کی مریدنی تھی، بڑی روئی پیٹی بابے کے پاس آئی، بابا پیر جی غوث آدم میرا بچہ مر گیا. پیر جی نے اڈاری ماری، راستے میں سے موت کے فرشتے کو پکڑ لیا. کہنے لگا ساروں کی روحیں لے جا، میری مریدنی کے بچے کی چھوڑ جا. کہنے لگا میں تو اللہ کی طرف سے پابند ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. پیر جی کو غصہ آیا، تھیلا چھینا الٹا کر دیا، سارے زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری ہے، نعرہ رسالت ہے. سننے والے بھی ایسے اور بیان کرنے والے بھی ایسے. اور قرآن کہتا ہے اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے موت و حیات کس کے کنٹرول میں ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پوری دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے، مختار کل کون ہے، جو چاہے کر گزرے، چاہے محمد کی گود میں سے ابراہیم کو اٹھا لے، قاسم کو اٹھا لے. وہ کون ہے جو کائنات کا نظام چلاتا ہے، جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور اگر وہ اس کو نہ سنبھالے تو کائنات برباد ہو جائے. کفار مکہ مانتے تھے کہ کائنات کو چلانے والا کون. اور ہمارے کلمہ پڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی ملفوظات احمد رضا میں لکھتے ہیں اگر غوث نہ رہے تو دنیا کا نظام برباد ہو جائے. امداد اللہ مہاجر مکی شمائل امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ عالم کے ستون ہے، عالم کے عالم ہے، ان کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. اور اگر یہ اولیاء اللہ نہ رہے، قطب اور ابدال نہ رہے، غوث نہ رہے، تو پھر کائنات دنیا کی ساری برباد ہو جائے. تو
توحید کی وہ قسم آپ کو سنا رہا ہوں جس کو کفار مکہ نے تسلیم کیا تھا لیکن پھر بھی کافر رہے تھے، اور آج ہم کلمہ پڑھ کے اس توحید کو بھی نہیں مانتے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، قرآن جواب دیتا ہے اس پورے سوالوں کے جواب میں کافر ایک بات کہیں گے، موت و حیات کا مالک اللہ، نظام چلانے والا اللہ، مختار کل اللہ، رازق اللہ، داتا اللہ۔ دوسرا مقام قرآن حکیم کا سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کون ہے جو آسمان سے بارشیں اتارتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ کفار مکہ کہیں گے یہ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ اور ہمارے نجومی کیا کہتے ہیں، بارش برسانے والے کون؟ آج فلاں ستارے نے برسائی ہے، آج فلاں بابے نے برسائی۔ شیعوں کی ایک کتاب میں پڑھ رہا، اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے حدیث لکھی امام جعفر سے جھوٹ بولتے ہوئے، کہتے ہیں ہمارا مرید، ہمارا ایک شیعہ امام جعفر کے پاس بیٹھا، فَأَرْعَدَتِ السَّمَاءُ وَأَبْرَقَتْ، بادل گرجے، بجلی چمکی، تو امام جعفر نے کہا جانتے ہو یہ تمہارا صاحب کر رہا ہے۔ فَقُلْتُ مَنْ صَاحِبُنَا، میں نے پوچھا وہ ہمارا صاحب کون ہے جو بارش برساتا ہے، بجلی گر جاتا ہے، بادلوں پہ جس کا کنٹرول ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، یہ سارا کام حضرت علی کرتے ہیں۔ کفار مکہ مانتے تھے یہ کام اللہ کرتا ہے، اور آج کلمہ پڑھنے والا اسلام کا دعوے دار کہتا ہے یہ کام کسی نے علی کے حوالے کر دیا، کسی نے ولی کے حوالے کر دیا، کسی نے پیر اور غوث کے حوالے کر دیا۔ اسی لیے قرآن توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود اہل مکہ کے بارے میں اعلان کر رہا ہے، کفار کہہ کر، ان کو مشرک کہہ کر کیسے مخاطب ہوتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، یہ مانتے ہیں اللہ رازق ہے، یہ مانتے ہیں موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نظام چلانے والا اللہ ہے، اس کے باوجود یہ مشرک ہے مسلمان۔ توحید ربوبیت کو سمجھنے کے باوجود اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر الامر ماننے کے باوجود یہ مشرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ توحید کی دوسری قسم یاد کیجئے، توحید اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ عز و جل کی پیاری پیاری صفات ہیں، اس سے مراد اللہ کی وہ تمام صفات جو بذریعہ وحی اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اتاری یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو تسلیم کرنا، جیسے آ گئی ویسے مان لینا، نہ اس کے مفہوم اور معانی کو تبدیل کرنا، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا، نہ اس کو مخلوقات سے تشبیہ دینا، نہ ان صفات کا انکار کرنا۔ توحید اسماء و صفات ہے۔ مثلا اللہ علیم ہے، جاننے والا، اللہ قدیر ہے، قدرت والا، اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا، وہ حی اور قیوم ہے، وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہے کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مانند نہیں، کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ قوالی کہنے والے، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جو اپنی زبان سے جملے نکالتے ہیں، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے، ہاتھ میں آئے تو رام ہے، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے۔ بت جو ہندوؤں کے ہیں وہ بھی تو ہی ان کی صورت میں آیا ہے، میخانے میں بھی تو ہے، مسجد میں ملا کے سامنے بھی تو ہے، ہر جگہ پہ تو ہے۔ وہ اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے، وحدانیت کو نہیں مانتے۔ لیکن یاد کر لو، بڑا کڑوا جملہ کہنے لگا ہوں، کفار مکہ توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اسماء و صفات کو ماننے کے باوجود کفار رہے۔ اس توحید کو بھی کفار مانا کرتے تھے۔ کچھ کافر، مکہ کے کچھ کافر، وہ اللہ عز و جل کے رحمان ہونے کا انکار کرتے تھے۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، وہ رحمان کے منکر تھے، لیکن ضد اور تعصب کی بنا پر، وگرنہ ان کے شاعرانہ کلام کے اندر رحمان کا تذکرہ موجود تھا۔
المهم ربوبیت کو مانتے تھے, اسماء و صفات کو مانتے تھے, لیکن پھر بھی کافر تھے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت میں تیسری قسم, ربوبیت, اسماء و صفات اور الوہیت, توحید الوہیت میں کفار اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو شریک کیا کرتے تھے. قرآن بیان فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو سننے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کہ ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پوجا کی جائے, ساروں کا انکار کر کے اجعل الآلہۃ الہ واحدا, ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں, یہ اندھیری چھوڑنے والا ہے, یہ اولاد دینے والا ہے, یہ رزق دینے والا ہے, یہ ڈولے شاہ ہے, یہ گولڑے شاہ ہے, یہ پیر بڑی سرکار ہے, یہ اسلام آباد کا دھنکے شاہ ہے مانسیرے کا, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ فلاں کام کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے. اولاد لینی ہے تو گجرات میں چلے جاؤ, مقدموں میں پھنس گئے ہو تو کہو بری بری سرکار بری, میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. تیری مولویوں سے بڑھ کے مت ماری. اگر وہ بری کر سکتا تو کم از کم استنجا اور غسل کر کے خود ہی قبر میں دفن ہو جاتا. لوگوں سے استنجا کیوں کروایا اس نے؟ یہی کفر تھا کفار مکہ کا. اجعل الآلہۃ, کیا تو نے بنا لیا تمام الہوں کو الہ واحدہ, ساروں کی چھٹی کروا کے, ساروں کو فیل کر کے, ساروں کو کینسل کر کے, ساروں کی عبادت کا انکار کر کے تو چاہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ گل پہلے کدی نہیں سنی, یہ نویں گل ہے, یہ بھابیاں دے کرو آئی ہونی. یہ دعوت ہمارے بزرگوں کی نہیں, ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات نہیں سنی. یہ بڑی عجیب دعوت ہے. ایک ہی اللہ سارے کام کیسے کر لے گا؟ ہم نے تو محکمے بنائے ہوئے ہیں, تقسیم کیا ہوا ہے. توحید کی تیسری قسم توحید الوہیت, یہ قسم اللہ کے لیے تمام طرح کی ہر عبادت کو خالص کرتی ہے ایک اللہ کے لیے. جب عبادت اللہ کی تو عبادت کا کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا. عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے. محبت عبادت ہے, جیسی محبت ایک اللہ سے ہوگی ویسی محبت کسی اور سے. خوف عبادت ہے, جو خوف اللہ سے ہوگا وہ خوف کسی اور سے. اللہ سے خوف کا کیا مطلب؟ اگر میں انکار کروں اللہ کی شریعت کا, نافرمانیاں کروں, تو مجھے یقین ہے, خوف ہے, ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہی بیٹھے بیٹھے موت دے سکتا, پکڑ سکتا ہے, عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خوف ہے. بغیر اسباب کے اللہ چلتے پھرتے کو زمین میں دھسا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہی خوف مجھے پیر کاما والی سرکار سے بھی ہو جائے, پیر گھوڑے شاہ سے بھی ہو جائے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے لاہور کے پیر گھوڑے, ہنسیے نا واللہ, لاہور میں بہت بڑا دربار ہے, ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا ہوں. پیر گھوڑے شاہ, انہیں بندہ دفنانے کے لیے کوئی نہیں ملا, گھوڑا بنے اسی کہتے ہیں ہی موت دو, اینو ہی پورو, اس کو ہی کام لانگے. زندہ لاکھ کا ہمارا 1.25 لاکھ کا. زندہ تھا تو ٹانگے میں کام دیتا تھا, مر گیا تو اب یہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے لگ گیا. ایسا ہی خوف اگر کسی مردے کا ہو, دربار کا ہو, پیر کا ہو, کہ اگر اس کے دربار میں چندہ نہ ڈالا چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا, اگر پیر کی 11ویں پر میں نے دودھ کی سبیل نہ لگائی میری بھینس کو مار دے گا. یہ خوف اللہ کی عبادت تھا. اگر ایسا خوف مردوں سے ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں. دعا عبادت ہے, یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے, اور یا غوث مدد غوث کی عبادت ہے, عبد القادر جیلانی کی عبادت ہے. یا علی مدد علی کی عبادت ہے, یا رسول اللہ مدد محمد کریم کی عبادت ہے. اگر آپ اللہ کو پکار کے اوروں کو پکارتے ہیں, پیروں کو پکارتے ہیں, بزرگوں کو پکارتے ہیں, مردوں کو پکارتے ہیں, قبر والوں کو پکارتے ہیں, حضرت حسن اور حسین کو پکارتے ہیں, اور بڑے خوشی سے اپنے کمرے میں بہت بڑی سینری لگاتے ہیں, ناد علی
ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی. علی کو پکارو خشکی میں تری میں غم میں خوشی میں دکھ میں تمہاری ہر طرح کی مصیبتیں دور کرنے والے علی مولا مشکل کشا. اور بے وقوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے، جب خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے بلایا تھا کہ علی کو بلاؤ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو آنکھیں خراب ہیں. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے لائے گئے. نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف. جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو، جو خود شہید کر دیا جائے، جس کے 2 فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے، جو اپنی مشکلوں کو نہیں ڈال سکا وہ تیری مشکل کشائی کر لے گا. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی ایک دلیل تو دے دو. عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، جس کا اقرار نماز کی ہر رکعت میں آپ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری، بولو خاص تیری ہی، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے بھی مدد چاہتا ہوں، فرق چھوٹا سا ہے ہی اور بھی کا، لیکن بندہ جنت سے نکل کے جہنم میں چلا جاتا ہے. خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، غور کیجئے. محترمہ بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے، بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں. خوش ہو جاؤ گے نا سن کے؟ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا جی. بیگم نے بڑی پیاری بات کی، اس نے نئی بات بتائی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں. غیرت مند کہے گا چمڑے ہور کے دی گئی ہے، اور کس کس کی ہے تو؟ یہ عورت کبھی اس خامند کے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی طلاق دے کے؟ اور اگر پٹھان ہوگا تو فائر بھی مار دے گا، پٹھان نہیں ہوگا تو طلاق ہی دے گا، اور ماڑا ہوگا تو ڈس کر دے گا. کہ میری غیرت پہ اتنا بڑا وار کہ تو مجھے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی. تمام انسانوں کی غیرت سے بڑھ کے غیرت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد کریم کی غیرت سے بڑھ کے غیرت کس کی ہے؟ اللہ عز و جل. آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کی سوچ آپ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، مالک برداشت نہیں کرتا. سمجھانے کے لیے مثال دی، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. اسی لیے مالک نے کہا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سجدہ تیرے لیے، رکوع تیرے لیے، نظر تیرے لیے، نیاز تیرے لیے، محبت تجھ سے، خوف تجھ سے، بھروسہ تجھ پر، امید تجھ پر، توکل تجھ پہ، ڈرتے تجھ سے ہیں، مانگتے تجھ سے ہیں. عبادت کی ساری قسمیں خاص تیرے لیے ہی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ مدد بھی خاص اللہ تجھ سے مانگتے ہیں. کشتی میں بیٹھتے ہوئے نہیں کہتے حق باؤ تک باؤ. اور بے وقوف کتنے ہیں زمانے، وہابی بڑے گستاخ نے پیروں کو نہیں مانتے. وہابی گستاخ ہے، پیروں کو نہیں مانتے، یہ پیروں کی گستاخی کرتے ہیں. اور خود اپنا حال کیا ہے، کشتی میں بیٹھے ہیں سارے اور پیر صاحب سے کہہ رہے تو پیچھو تکا لا، یہ پیر ہے یا تیرا کلی ہے؟ خود کشتی میں بیٹھے ہو، پیر سے دھکا لگوا حق باؤ تک باؤ. یار یاڑیا پار لائیں، ان سے دھکا لگوا رہا ہے، تجھ سے بڑا گستاخ کوئی اور ہوگا؟ عبادت کی ساری قسموں کو خالص کیجئے ایک اللہ عز و جل کے لیے. قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. فَاعْبُدْهُ، عبادت کس کی کرو؟
سید کو دیکھ کر، پیر کو دیکھ کر، بزرگ کو دیکھ کر اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگانے کے لیے اپنی گردن کو نیچے نہ جھکاؤ، اس کے پاؤں چھونے کے لیے سجدہ ریز نہ ہو، اس کو ملنے کے لیے اس طرح رکوع کی حالت نہ بناؤ۔ یہ جملے چھوڑ دو، سید کی سین کو بھی سلام ہے۔ اگر یہ مواحد ہے تو اس کا مواحد ہونا قیامت کے دن فائدہ مند ہے، اور اگر یہ مشرک ہے تو ابو جہل بھی سید تھا، سید ابو جہل شاہ قریشی، سید ابو لہب شاہ قریشی، یہ قریشی نسل تھے، یہ سادات تھے، یہ مکہ کے سردار تھے۔ جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ کتنے بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ ابراہیم کا بابا بھی ہو تو کہہ دیا جاتا ہے جہاں اور مشرک جہنم میں جلیں گے تو بھی وہیں جلے گا۔ عبادت خالص اللہ کی کیجئے، وتوکل علیہ، اور بھروسہ بھی اللہ پہ کیجئے۔ بیماری آ جائے اللہ سے مانگو، اللہ سے شفا کی امید رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہاتھ میں فیروزہ پتھر پہن کے نہ سمجھو بابا جی نے پھونک مار کے دیا ہے، گرہیں مار کے دیا ہے، کالا دھاگا یہ تعویذ بابا جی نے گلے میں ڈالا ہے، یہ کڑا پیر جی کے دربار اور مزار سے لے کر آیا ہوں، خلاص جب سے یہ پہنا ہے بیماریاں دور ہو گئی ہے۔ بھروسے کے قابل بھی اللہ، توکل کے قابل بھی اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ مواحد کیا کہا کرتا ہے، سنیے قرآن حکیم کی آیات کو، اور قرآن حکیم کی آیات کو اپنے دلوں میں اتاریے، اپنے کمروں میں رکھے ہوئے قرآن کو کھولیے۔ یہ ریشمی غلام میں لپٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ حلف اور قسم کھانے کے لیے نہیں آیا، یہ تعویذ فروشی کے لیے نہیں آیا، یہ تبرک کے طور پہ جیب میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جو اس پہ عمل کرتا جائے گا، محمد کریم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، مسلمانوں کے لیے جب جنت کے فیصلے ہوں گے، اللہ کہے گا اقرا وارتفع، پڑھ اور چڑھ، جو تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا مقام جنت میں ہوگا۔ اس قرآن کو زندگی میں، اپنی زندگی میں لاگو کیجئے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچاؤ، گلی میں، محلے میں، قریہ میں، بستی میں، شہر میں، جہاں مواحد رہتا ہے وہ ہر حال میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ دکاندار ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو سمجھو، ڈاکٹر ہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے پیغامبر بن جاؤ۔ اور جب سننے والے تمہاری دعوت کو تسلیم نہ کریں تو پھر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ توحید کی دعوت سن کے منہ موڑ لے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، تم پنجتن پاک کو پکارتے ہو، تم جانوروں کو پکارتے ہو، تمہیں پوجنے کے لیے قبر کی مٹی ملی ہے، مجھے پوجنے کے لیے عرش والا رب ملا ہے۔ فقل، اعلان کر، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اس کے علاوہ کوئی بری کرنے والا نہیں، لا الہ الا ہو، الہ عبادت کے لائق، قسم کھانی ہے تو اللہ کی، نیاز دینی ہے تو اللہ کی۔ یہ نہیں آپ کا دروازہ بجے، کشکول لے کر فقیر آئے اور کہ نظر اللہ نیاز حسین، اور بیٹے سے کہو اس کے کشکول میں آٹا ڈال دو، 70 سال کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی اگر شرکیہ پکار پہ آپ نے غیر اللہ کی نیاز دے دی تو۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے سارے بھروسے، میری ساری امیدیں ایک اللہ عز و جل پر، میں اسی سے ڈرتا ہوں، میں اسی سے مانگتا ہوں، میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ عرش عظیم کا ہے۔ یہ نعرہ پتہ ہے کب لگا اور کس نے لگایا اور کہاں لگایا؟ ابراہیم علیہ السلام، قوم بادشاہ کے دربار میں پیش کر چکی ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے کہ اسی نے ہمارے بزرگوں کی ٹانگیں توڑی ہے، اب آگ میں پھینکا جا رہا ہے، نیچے آگ ہے،
پیچھے قوم ہے، پیچھے دشمن ہے، نیچے دھڑکتی ہوئی آگ ہے، ابراہیم گر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، مدد چاہیے تو بتاؤ۔ بارشوں کا فرشتہ پانی برسا کے ابھی آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ کہا حاجت تو ہے جبرائیل، حاجت تو ہے، تجھ سے نہیں تیرے رب سے ہے۔ جس کے لیے آگ میں گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ عرش والے نے قانون بدل ڈالا، آگ کا کام جلا کر راکھ کر دینا۔ کہا آگ تیرے اندر میرا پیارا آ رہا ہے، توحید کی دعوت دے کر آ رہا ہے، مشرکین سے ٹکر لے کر آ رہا ہے۔ اے آگ، اس کے لیے جنت کا باغ بن جا، گلے گلزار بن جا۔ یاد کر لو اس سبق کو، اہل شرک تک لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پہنچاؤ، کتاب کے ذریعے، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جس طرح پہنچا سکو۔ قبروں کے پجاریوں کو سناؤ، جن کو تم پوجتے ہو یہ مر چکے ہیں، اور جن کو ہم پوجتے ہیں وہ ہمارا عرش والا رب ہے، اس کو موت جن سے تم مانگتے ہو ان کی لاش مٹی ہو چکی ہے، اور جس سے ہم مانگتے ہیں جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو اللہ۔ یہ دعوت ہے، یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے، یہ تحریک ہے، یہ زندگی گزارنے کا اسلوب ہے۔ اس توحید کی دعوت کو، جس دعوت کو لے کر انبیاء آئے، زندہ رہنے کا مشن بنا لو۔ زندہ رہو تو اسی دعوت پر، موت آئے تو اسی دعوت پر۔ کیوں؟ جس کی طرف تم بلا رہے ہو وہ کتنی عظیم ذات ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ ہے جو آسمانوں کا رب، جو زمینوں کا رب، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا رب کون؟ جس کو تم نے غریب نواز کہا ہے، اس کے مرید اگر دربار پہ چندہ دے کر نہ جائیں تو چولہے کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ جس کو تم نے داتار گنج بخش کہا ہے وہ تو لوگوں سے مال کا محتاج ہے، اور جس کو ہم رب مانتے ہیں وہ اعلان کرتا ہے یا معشر الجن والانس، انسانوں اور جنوں، تمہارے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کے مانگے جو جی میں آئے، جو دل کی تمنائیں ہوں، سوال کرے۔ اللہ ہر سائل کے سوال کو پورا کر کے عطا بھی کر دے۔ مالک کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالا جائے۔ رب السماوات، وہ آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا داتا کون؟ غریب نواز کون؟ بندہ نواز کون؟ بندہ پرور کون؟ بری کرنے والا کون؟ غوث اعظم کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ اللہ عز و جل۔ جب سب کچھ اللہ ہی ہے فاعبدہ واصطبر لعبادتی، پھر عبادت بھی اللہ کی کرو۔ عبادت کے لائق، پوجا کے لائق صرف وہی عرش والا رب ہے، اور اس کی عبادت پہ جم جاؤ۔ هل تعلم له سمیا، کیا تم نے اس کا کوئی ہم نام، ہم پلہ کسی اور کو بھی دیکھا ہے؟ اس کا نہ کوئی ہم نام ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ ہم مثل ہے، نہ اس کے برابر کی کوئی ذات ہے۔ وہ اللہ عز و جل ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں بھروسہ بھی اللہ پہ کرتا ہوں، توکل بھی اسی پر کرتا ہوں، انابت بھی اسی کی طرف کرتا ہوں۔ مومن کو کوئی مسئلہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے پاؤں کی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہر مسئلے میں رجوع اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف۔ ظاہری اسباب کو اختیار ضرور کرو لیکن بھروسہ کس پہ؟ اللہ یہ پیناڈول کھا تو رہا ہوں،
اللہ یہ دوائی لے تو رہا ہوں تیرے نبی کی سنت ہے، لیکن اللہ مجھے یقین ہے اس دوائی میں شفا نہیں، شفا تیرے حکم میں ہے۔ اسباب کو اختیار کرو لیکن بھروسے، توکل، امید دے، رجوع وہ عرش والے رب کی طرف۔ اور جب اس طرح توحید آپ کے اور میرے دلوں میں اتر جائے، مواہب نہ دنیا میں ذلیل ہوا کرتا ہے، نہ اللہ اس کو آخرت میں ذلیل کرتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کیجئے اس اللہ پر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آنی، لا يموت، اس کا موت۔ اس پہ کیا بھروسہ کرنا جس کے اپنے یتیم ہو گئے؟ اس پہ کیا بھروسہ کرنا جس کی اپنی بیوہ ہو گئی؟ اس پہ کیا بھروسہ کرنا جس کے کپڑے کاٹ کے پھاڑ کے اتار دیے گئے، 4 بندوں نے ننگا کر دیا، اس کا استنجا کروایا، غسل کروایا، کفن میں لپیٹا، کندھوں پہ اٹھایا، قبر میں ڈالا، مٹی ڈالی۔ اتنے کھلو کے کیا ہن تک تیرے نال چنگی کیتی، ہن تو چنگی کری، اب تک تیرا خیال ہم نے رکھا، آگے ہمارا خیال تو رکھنا۔ اگر وہ رکھنے کے قابل ہوتا یہ سارا کام خود ہی نہ کر لیتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرنا ہے تو اس پر جس کو موت نہیں آنی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، تعریف اللہ کی بیان کرو، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خوب خبر رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہ میرے ان گناہوں کو تو جانتا ہے، میرے باطن کو تو جانتا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جتنا رحمان اور رحیم اللہ ہے اتنا کوئی اور۔ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا، یہ رحمت اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں تھا۔ اس رحمان کو پکارو، اس رحیم کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اور جب اس کی عبادت کر لی جائے، توحید کو سمجھ لیا جائے، تو مواہب کا حق اللہ کی رحمت سے اللہ پر بن جاتا ہے کہ اللہ مواہب کو جہنم کی آگ۔ یہ وہ توحید الوہیت ہے جو دین خالص ہے۔ اس توحید کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کے سلسلے آئے۔ انبیاء کی پہلی دعوت یہی دعوت ہوا کرتی تھی، اسی کے لیے کائنات پیدا ہوئی۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، نبی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ جھوٹ بولتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا، ہم نے صرف درد دل کے لیے انسان پیدا کیا، عبادت کے لیے تو فرشتے بڑے تھے۔ بکواس کرتے ہیں یہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ کائنات نہ نبی کے لیے بنی نہ کسی اور کے لیے بنی، یہ کائنات انسان اور جن پیدا ہوئے تو کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ عز و جل۔ قرآن کا پہلا حکم بھی یہی، اسی توحید الوہیت کی بنیاد پر جنتی اور جہنمی کی تقسیم ہونی ہے۔ جو اس توحید عبادت کو سمجھے گا وہ جنتی ہے، اور جو اس میں ملاوٹ کرے گا وہ جہنمی ہے۔ قرآن حکیم کا پہلا حکم سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی پیدا کیا، سننا، والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کیا، 11ویں والے کو بھی پیدا کیا، حق بہو کو بھی پیدا کیا، گولڑے والے کو بھی پیدا کیا، ڈولے شاہ کو بھی پیدا کیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا خالق اللہ، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے، اور تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے۔ پھر مخلوق کو پکارنے کا فائدہ، وہ پنجابی کی مثال بنی ہوئی، کوئی انسان شیرنی بانٹ رہا، شیرنی سمجھتے ہو نا، شیرنی سمجھتے ہو، کئیوں کے منہ میں پانی آئے گا، شیرنی یہ ارسا تو ہی بنتی غریب بھابیاں دے کول کتوں لبنی تمہیں، یہ تو سوکھے سوکھے لوگ نے بیچارے۔ شیرنی خیرات،
ایک بچہ وہاں سے خیرات لے کر آ گیا. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. دوسرا بچہ اگر کہنے لگا مینو بھی دے، مینو بھی دے. جو خود مانگ کر لایا ہے نا اس سے کہہ رہا مجھے بھی دے. یہ پنجابی میں کہتا ہے میں لئی منگ تنگ تو ڈر چوں تنگ. میں لئی منگ تنگ کہ بے وقوف مجھ سے مانگنے والے جاہل. میں تو خود مانگ تنگ کے لایا ہوں، ترلے کر کے منتیں کر کے کسی کے آگے کر کے لایا ہوں. میں خود مانگ کے لایا ہوں، تو مجھ سے مانگ رہا ہے. تجھے مجھ سے یہ چیز مل سکتی اگر لینی ہے تو جہاں سے میں لے کر آیا ہوں تو وہاں سے کیوں نہیں لیتا؟ جہاں سے میں لے کر آیا ہوں وہاں سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ تمہارا بھی رب ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو یا غوث مدد یا پیر مدد یا بابا مدد یا شیخ مدد یا حضرت اجمیری مدد، ان کا بھی رب کون ہے؟ تو جہاں سے یہ مانگتے تھے وہاں سے مالک کہتا ہے میں تمہارا بھی رب ہوں اور تم سے پہلوں کا بھی رب ہوں. یہی دعوت ہود علیہ السلام کی، یہی دعوت نوح علیہ السلام کی، یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی، یہی دعوت اسماعیل کی، موسیٰ اور عیسیٰ کی علیہم السلام. قرآن بیان فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے نبی ہم نے تجھ سے پہلے جتنے انبیاء کو بھیجا ہر نبی پر ہم نے یہی وحی کی، ہر نبی کو ہم نے یہی دعوت دی، ہر نبی کو ہم نے یہی پیغام پہنچایا کہ میری مخلوق تک پیغام پہنچا دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے. اور جب نہیں ہے تو عبادت کس کی جائے؟ صرف ایک اللہ عز و جل. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. پوچھئے ہم نے جتنے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے کیا ہم نے اللہ رحمان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا دروازہ کھولا؟ ابو سفیان بادشاہ کے دربار میں محمدی دعوت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے مکہ میں نبی آئے ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم. عبادت کرو تو صرف اللہ کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور ان کی عبادت چھوڑ دو جن کی عبادت کا حکم تمہارے ماں باپ دیتے ہیں. کی کریے جی؟ ساڑھے ہاں 11ویں تے بڑے شروع تو دیتی جاندی ہے. کیا کریں جی؟ ہر سال ہمارے بابے جا کے چادر چڑھا کر آتے. ہم کیا کریں؟ یہ تو باپ دادا کا دین ہے، آباء و اجداد سے سلسلہ چل رہا ہے. محرم کی نامی تاریخ کو دیکھ سب نے ہی چڑھانی ہوتی ہے. حسین کا تعزیہ دادا منہ نکالا کرتے تھے. صحیح بخاری رسول کا فرمان وَاتْرُكُوا، اور چھوڑ دو ما یقول آباؤکم، جو کچھ تمہارے ماں باپ کہتے ہیں وہ چھوڑ دو، جو فاطمہ کا بابا کہتا ہے اس کو لے لو. کیونکہ تمہارے ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا سے غلطی نہیں ہو سکتی. حضرت معاذ کو اللہ کے نبی یمن کی طرف بھیج رہے اور پہلی دعوت دے رہے ہیں. اے معاذ، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، جب تم ان کے پاس پہنچو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. سب سے پہلی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت. اس کو مان لیں تو محمد رسول اللہ کی دعوت دو، رسالت کی دعوت دو. اس کو مان لیں پھر نماز کی دعوت دو. اس کو مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دو. اگر یہ چیزوں کو مان لیں تو ان کا خون مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ ہو جائے گا. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اہل توحید کے لیے بھی ایک جملہ سنتے جائیے. اللہ کے نبی نے معاذ کو دعوت کا اسلوب سکھایا. سب سے پہلی دعوت کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ. نماز کی دعوت نہیں، چلے کی دعوت نہیں، تسبیح کی دعوت نہیں، منکے کی دعوت نہیں، مظلوم کی مدد کی دعوت نہیں، کوئی زمین فتح کرنے کی دعوت نہیں، وطنوں کی آزادی کے لیے جنگ کی دعوت نہیں. پہلی دعوت لا الہ الا اللہ. اس کو مانیں گے تو محمد کریم کی رسالت کی دعوت. اس کو ماننے تو پھر کس کی دعوت؟ نماز کی. جو نماز نہیں پڑھتا، سنیے، وہ اپنے آپ کو بے شک کہتا ہے جی ہم ماشاءاللہ جالیات میں جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے، بالکل قبروں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں. نماز دعا کرو اللہ توفیق. جب نماز کی بات آتی تو غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے. دعا کرو. روٹی کھاتے ہوئے کبھی نہیں کہتے جی دعا کرو روٹی کھانے کی اللہ توفیق دے، تو پھینک گے.
ہم میرے حصے بھی کھا گئے ہیں، مینو دے۔ روٹی کھانے کے لیے کبھی نہیں کہیں گے دعا کرو اللہ روٹی کھانے کی توفیق دے، مولانا دعا کرو بھوک لگی ہے اب ہوٹل پہ جا کر کبسا کھانے کی توفیق دے، کوئی کہتا ہے؟ اس کے لیے خود بھاگ بھاگ کر جاتے، اور جب آئے نا داڑھی رکھ لو، دعا کرو، دعاواں دی نہیں لتراں دی لوڑ ہے، دعاواں بہت ہو گئی ہوں، لتر پولے دی لوڑ ہے۔ دعا کرو جی نماز کی توفیق دے۔ جو سمجھے میں مواہد ہوں اور بے نماز ہو، فجر کی نماز نہ پڑھے، ظہر کی پڑھ لے کیونکہ ڈیوٹی ٹائم ہے، چاٹ آرام ہی کرا گا، کفیل کا ہی ٹائم کٹے گا نا، میرا تو نہیں کٹے گا، اور عصر کی نہ پڑھے کیونکہ نیند کا ٹائم ہے، وہ پکا ٹھکا کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اس کی توحید اس کو فائدہ۔ وہ سمجھے کہ میں قبروں پہ جا کر شرک نہیں کرتا میں جنت میں جاؤں گا، جو بے نماز ہے وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے، اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے نماز کو چھوڑنا کافی رہے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔